السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور پانی سے ہر چیز زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں بڑی مختصر آیتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز دیکھیے کہ ان مختصر آیتوں میں مختصر ترین کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایسی بڑی باتیں کہی گئی ہیں، ایسی عظیم باتیں کہی گئی ہیں، ایسی عظیم فلسفی بیان کی گئی ہے، ایسے عظیم سائنس کے نقطے بیان ہوئے ان دو آیتوں میں کہ جن کو پڑھ کر اور غور کر کے جس کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں انسان کو کہ انسان اس پر غور کرے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی سی مختصر سی آیت میں اتنی بڑی بات کیسے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعجاز ہے۔ بہرحال ہمیں چونکہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم غور کریں، تو ہمارا کام ہے اس پر غور کریں، اور جس طرح بھی ہو اس پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ ماشاءاللہ، یعنی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو پوری کائنات ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی کمپیکٹ حالت میں تھی، یعنی ایک انتہائی چھوٹے گولے کی شکل میں۔ یہ سارے چاند سورج یہ سب چھوٹے، اتنے چھوٹے تھے کہ ایک چھوٹے سے سمجھیے کہ ایک گیند میں آ گئے، جس کا کہ سائز بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ سب یکجا تھے اور کمپیکٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے پھر اس کو پھاڑا، اس گیند کو سمجھیے، اس کو ہم نے پھاڑ کے ان سب کو الگ کیا۔ تو سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے بڑی تحقیق کے بعد، ابھی پچھلی صدی میں 1973 کے آس پاس سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے، جسے سائنسدانوں نے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا۔ اس تھیوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری کائنات پہلے ایک چھوٹے سے مرکز میں تھی، اس جگہ سب کچھ جمع تھا، اور اس مرکز کو جب پھاڑا اللہ تعالیٰ نے، کہ سائنسدان تو اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس چھوٹی سی مرکز کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ خود پھٹ گیا، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ وہ خود پھٹ گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں سے بے انتہا دھواں اور نکلا، اور اس دھوئیں کے اندر آگ بھی تھی، گرمی بھی تھی۔ تو وہ دھواں اور آگ پھیلتی چلی گئی، کافی سالوں تک وہ اسی طرح دھوئیں کی شکل میں رہا، جو کہ گرم تھا اور جس میں آگ بھی تھی کہیں کہیں۔ تو وہ اس میں پھر ستارے نمودار ہونے شروع ہوئے، ستارے بننے شروع ہوئے، جسے ہم اسٹارز کہتے ہیں۔ جس طرح سورج بھی ہمارا ایک اسٹار ہے، تو وہ ستارے بنتے گئے، ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے ملینز کے حساب سے ستارے بن گئے، بلینز کے حساب سے ستارے بن گئے، اور پھر ان سے ستاروں سے، اسٹار سے پلینٹس نکلے، اور چھوٹے چھوٹے گولے نکلے جس کو ہم پلینٹ کہتے ہیں، اور پھر ان پلینٹس نے ان اسٹارز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا، جن اسٹار سے وہ پیدا ہوئے تھے اسی کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اور ہر اسٹار کے گرد بڑے حساب سے پلینٹ اپنے چکر لگاتے ہیں، اور سالہ سال سے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔
پھر ان اسٹارس پلینٹس وہ بھی شروع میں گرم تھے بے انتہا، بلکہ آگ کا نمونہ تھے، آگ کا گولا تھے، وہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے۔ اسٹارس تو ٹھنڈے نہیں ہوئے، وہ آج تک بھی ویسے ہی گرم ہیں، لیکن پلینٹ چونکہ اسٹار سے الگ ہو گئے تھے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے۔ ان میں سے بہت سے تو ٹھنڈے ہو گئے جو زندگی کے قابل ہو گئے، اور بہت سے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں زندگی ناممکن ہے، وہاں کی گرمی کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے۔ تو انہی پلینٹس میں سے ہماری ایک زمین بھی ہے، اور ہمارا اسٹار سورج ہے جس کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت اور یہ ساری تھیوری آج سے کچھ سال پہلے انسان سمجھ پایا ہے، لیکن اندازہ لگائیے خالق حقیقی کی کہ اس نے اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، اور چونکہ وہ خود ہی اس کا خالق ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس سے نکلیں، اور کیا کیا اسٹار بنے، اور کیا کیا پلینٹ بنے، وہ سب ان سب کے حال سے واقف ہے۔ پھر ان میں کیا کیا مخلوق ہوئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور وہی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ حیرت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے، اور پھر اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اس پر غور کیوں نہیں کرتے، اور پھر اس خلاقی کو مانتے کیوں نہیں ہیں۔ پھر ایک دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ان نظام شمسی میں، اس نظام میں، کائنات کے نظام میں جو بھی جاندار چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی ہیں، اور یہ حقیقت بھی انسان کو نہیں معلوم تھی اس وقت تک جب تک کہ 17ویں صدی میں مائکروسکوپ، خوردبین یعنی ایجاد نہیں ہوئی۔ اس وقت انسان کو پتہ چلا کہ ہر جاندار چیز میں چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ بغیر مائکروسکوپ کے نظر نہیں آ سکتے۔ پھر جیسے جیسے مائکروسکوپ ترقی کرتی گئی اور پچھلی صدی تک وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ لاکھوں گنا طاقت اس نے پالی، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھانے کے قابل ہو گئی، تب ہم نے جانا کہ جو واقعی جاندار چیزیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سیل سے بنے ہیں، اور پھر ان سیل میں ایک چیز سائٹوپلازم ایک چیز پائی جاتی ہے، ایک مادہ پایا جاتا ہے، اور یہ مادہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ہر جاندار میں یہ مادہ پایا جاتا ہے، کسی میں یہ 50% تک ہے اس کے جسم کا حصہ، اور کسی میں 90% تک اس کا حصہ ہے، اس مادے کا، جس میں کہ پانی پایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز میں 50 سے 90% تک پانی ہو تو وہ پانی کہا جائے گا کہ پانی ہی سے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بڑی حقیقت تھی کہ جو جدید ترین سائنس جس دریافت کر سکی اور جس کی قائل ہو گئی، لیکن یہ بات بھی اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ ہمارے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ ایک ایسی بات جو صدیوں بعد ہمیں پتہ چلی، وہ بات اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے ہمیں بیان کر دی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہم جتنا غور کرتے چلے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کے قائل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔